عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب مروز نام تو گفتم کما نبی بپندار سعدی کے راہ صفا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈی چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ جانی رسول آہ موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں ارشاد باری تعالیٰ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں آرام دہ باغات ہیں نعمت والے باغات آرام کی کیا بنا دے ہم مسلمانوں کو فرمانبرداروں کو مثل مجرمین کے کیا ہے تمہارے لیے کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں سے تم پڑھتے ہو بے شک تمہارے لیے اس میں جو تم البتہ پسند کرتے ہو کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں لازم ہمارے ذمے جو پہنچ رہی ہیں قیامت تک بے شک تمہارے لیے کیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو پوچھئے ان سے کون ان میں سے اس بات کا ضامن ہے کیا ان کے لیے شرکا ہے بس وہ اپنے شرکا کو لے آئیں اگر ہیں وہ سچے جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور بلایا جائے گا سجدے کے لیے بس وہ نہیں طاقت رکھے جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں چھائی ہوگی ان پہ ذلت اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے سجدے کی طرف درا حال ہے کہ وہ صحیح ثابت پر چھوڑیے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو ان قریب آہستہ آہستہ ان کو ایسے کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا خبر بھی نہیں اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا بس وہ تاوان سے بوجھل ہیں یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں بس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح جب اس نے پکارا ذرا حالے کہ ان کا کلیجہ غم سے گھٹ رہا غم سے ان کا کلیجہ لبریز تھا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کی رب کی نعمتوں نے اس کا تدارک کر لیا تو البتہ وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں ذرا حال کہ وہ بدحال ہوتے
پس چن لیا اس کو اس کے رب نے، پس بنا دیا اس کو صالحین میں سے۔ اور یہ کہ قریب ہے کافر لوگ البتہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے، جبکہ وہ سنتے ہیں قرآن کو اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہے۔ ذرا حال ہے کہ نہیں ہے وہ مگر نصیحت، وہ قرآن نہیں ہے نصیحت مگر جہاں والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالو نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں گفتگو فرمائی، قسم اٹھا کر ما انت بنعمت ربک وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بے حد و بے انتہا اجر ہے اور آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ اور فرما دیا تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہی کے راستے پر ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جھوٹوں کی بات کو نہ مانیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ مداہن ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں جیسے وہ ڈھیلے۔ پھر اللہ جل جلالہ و منوال فرمایا کہ ہم ان کو آزما رہے ہیں جیسے ہم نے باغبانوں کو آزمایا۔ اللہ کسی کو خوشحالی دے کے آزماتے ہیں، کسی کو بدحالی دے کے آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں، کسی کو طاقت دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو ضعف دے کے آزماتے ہیں۔ آج دنیا کا مزاج یہ بن گیا جہاں کار، کوٹھی، بنگلہ، خوشحالی، رزق میں فراوانی، وہ کہتا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، حالانکہ قطعاً ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ جل جلالہ و منوالو آزما رہے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ جو اس جہاں میں خوشحال ہے وہ اگلے جہاں میں بھی خوشحال ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پہلے انبیاء اور رسول کی قوموں نے یہی کہا کہ کوئی قیامت نہیں، اگر بالفردی والمحال قیامت ہوئی ہم وہاں بھی خوشحال ہوں، اصا اتنے بھی سوکھی ہونا ہے تو تسی جناب لیے اتنے بھی بھوکے تو اگلے جہاں بھی بھوکے ہونا۔ حالانکہ فرق ہے، جو اس جہاں میں بدحال ہیں مگر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو اس جہاں میں ظاہری اعتبار سے اللہ کی نعمت اور فراوانی سے محروم ہیں مگر ایمان سے سرشار ہیں، وہ قیامت کے دن خوشحال، وہ قیامت کے دن۔ اور اگر دنیا میں اس دنیا میں خوشحال ہے مگر ایمان اور عبادت کی نعمت سے مالا مال ہے، وہ اگلے جہاں میں بھی خوشحال ہے۔ بنیادی چیز ایمان ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم یہاں خوشحال ہیں تو اگر بالفرض قیامت آئی تو ہم وہاں بھی خوشحال ہوں۔ حدیث بات ہے کہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کسی کافر کی ذرا یہ تلوار وغیرہ بنائی، مزدوری کا تقاضا کیا تو بدبخت کہتا ہے کہ تم محمد کی نبوت کا انکار کر دو، ایمان کا انکار۔ فرمائی یہ تو نہیں ہو سکتا، تم مر جائے میں دوبارہ زندہ ہو جائے میں اس وقت تک بھی انکار نہیں کرنا۔ وہ کہتا اچھا میں مرنا ہے، مر تو بعد دوبارہ میں نے زندہ ہونا ہے، چلو زندہ ہوں گا پھر تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا۔ پھر مزدوری اس نے مذاق کیا، اس نے مذاق کیا اور اس کی غربت کا مذاق اڑایا۔ تو ایسا نہیں ہے عمل ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و منوالو نے باغ والوں کا تذکرہ کر کے ہم نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش کے بعد اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیر، امید ہے ہمارا رب ہماری توبہ قبول کر کے اس سے ہماری حالت بہتر کر دے گا۔ تو اللہ نے اسے بہتر باغ دے دیا انہیں۔ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہوگی، تم توبہ ہی نہیں کر، تم اپنے کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو اور اپنے نظریے سے جو قدیم نظریہ ہے تمہارا مشرکانہ اسے توبہ کر لو، تمہاری حالت میں ہم بہتر کر دیں گے۔ ان کی حالت توبہ ہوئی تو بہتر کر دیا، اور جب ان کی حالت خراب تھی تو ہم نے ان کا باغ کو مسمار کر دیا اور فرمایا یہ تو آخرت کی پکڑ ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کی پکڑ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخزیٰ، ایک جگہ فرمایا آخرت کا عذاب بہت رسوا ہے، تم توبہ نہیں کرو۔ آگے اللہ کا نظام قرآن میں اللہ کا انداز ایسا ہے جہاں جنت کا ذکر، پھر جہنم کا، جہاں ترہیب ہے پھر آگے ترغیب ہے۔ یہ ترہیب عذاب ڈرانا، آگے اللہ نے ترغیب ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے ان کے رب یہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ متقین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ شرک سے، نفاق سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا،
سب سے بڑا تقوی شرک اور نفاق اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقوی کا دوسرا درجہ ہے کبائر سے اپنے آپ کو بچانا، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج کے ہم اس دور کے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، مگر ہم متقی نہیں، شاید و نادر قلیل ہیں جو متقی، اس لیے کہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود ہم معاصی اور کفر اور وہ نظریاتی شرک سے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے، کفر سے تو بچا لیا، مگر کردار ہمارا لبریز ہے، بھرا پڑا ہے معاصی سے، صغائر نہیں کبائر سے بھرا پڑا۔ تو فرمایا جو متقین ہیں، اور اس لیے رائے صاحب توجہ ہو، اللہ نے جناب یہ نہیں فرمایا کہ مفتی حضرات کے لیے جنت ہوگی، مولوی کے لیے ہوگی، وکیل کے لیے ہوگی، دانشوروں کے لیے ہوگی، سکاروں کے لیے ہوگی، ان للمتقین عند ربهم، متقین کس کے لیے ہوگی؟ تقوی۔ اور حابیل اور قابیل آدم کے 2 بیٹوں کا تنازع ہوا تو اللہ نے کس کی قربانی قبول کی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں یہ اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ 2 رکعت نماز نفل قبول ہو گئی تو بس بیڑا پار ہے، اس لیے کہ قبولیت تقوی کے ساتھ چلتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حفاظت بر حدود شرع، شریعت نے جتنی حدیں قائم کر دی ان کی نگہبانی کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ جل جلالہ والوں نے وہ ایک آیات میں ایمانی صفات کو ذکر فرمایا، اس کی آخری صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حد ان کی نگہبانی کرنا۔ اللہ نے جو حدیں قائم کر جن کاموں سے روک دیا اسے اپنے آپ کو روکنے والے، شرک سے روکا، نفاق سے روکا، کفر سے روکا، اور بڑے بڑے جرائم ان کا تذکرہ کر دیا اللہ نے کتاب و سنت میں، شریعت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ تب تو فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اور اس سے آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا مما تأکلون۔ کیا عجیب انداز ہے اللہ جل جلالہ و منوالہ کا۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ میوے ہوں گے جو وہ چاہیں گے، ان سے کہا جائے کھاؤ اور پیو، مبارک ہو تمہیں جو تم عمل کرتے ہیں۔ اور پیچھے کیا گزرا ہے متقین کے لیے؟ سورہ طور میں، رائے صاحب توجہ ہو، سورہ طور ان المتقین فی جنات و نعیم آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ سورہ ذاریات میں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین جنت میں اور چشموں میں، وہ جو انہیں ان کا رب دے گا وہ لے رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم رب کانوا قلیلا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ آگے تفسیر ہے تھوڑی سی، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ آگے سورہ طور میں ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین جنت میں اور نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے پاس وہ میوے ہوں گے جو ان کو ان کا رب دے گا، اور انہوں نے بچائے گا ان کو رب دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ تو ان آگے جا بجا قرآنی آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اسی کا ذکر فرمایا، اور یہ سورہ زخرف غالباً اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے ہوں گے، خوبصورت لباس، موسم گرما کا، موسم سرما والا، یہاں دونوں لباس کا ذوق ہوتا نا۔ اور فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا جو ہم نے کہہ دیا، وزوجناہم بحور عین، اور حور عین سے ہم ان کا نکاح کریں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کے میوے امن کی حالت میں وہ منگائیں گے، وہ خود منگائیں گے، یہ لے کے آؤ، یہ میوے لے کے آؤ۔ اور اسی کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے جا بجا قرآنی آیات میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ان للمتقین لحسن مآب، متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیسا؟ جنت عدن، اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، مفتحۃ المتقین فیہا یدعون فیہا، اور آپس میں وہ تکیے لگائے ہوں گے، اور اس میں وہ میوے بہت زیادہ اور مشروبات کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ مانگیں گے،
وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. تو فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں آرام دہ نعمت والے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر؟ ایسا نہیں ہوگا. ظالم اور مظلوم برابر، نیکوکار بدکار قیامت کے دن برابر. اللہ کے ہاں اتنے اندھیر نگری نہیں ہے. جو ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہے اور دن کو روزے کی حالت میں ہو اور دعوت و تبلیغ کے اس موسم میں سفر کر رہا ہو اور جہاد کے لیے پہرا دے رہا ہو اور ساری رات وہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کے ماں اور باپ کے سرانے کھڑا ہوا پاؤں دبا رہا ہو اور اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر رہا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں. یہ اندھیر نگری نہیں. اللہ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. ابو جہل اور صدیق دونوں برابر. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کتب سماویہ ہے کہ اس میں سے تم پڑھ رہے ہو؟ دکھاؤ کوئی ہے. ہم نے کوئی آسمانوں سے کتاب نازل کی ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوں. ام ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرتے ہو. ایسا نہیں ہوگا. یہاں بھی تمہاری مرضی، وہاں بھی تمہاری مرضی. یہ اندھیر نگری نہیں ہوگی. کیا تمہارے لیے وہ قسمیں جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اور یہ قسم قیامت تک چلے گی کہ جناب اسی قسمہ کھا لی ہیں، رب فرمان نے اسی قسمہ کھا لی ہیں کہ جناب اتنے بھی جناب لی تہاڈی خوشحالی، اتنے بھی تہاڈی خوشحالی. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اپنے ایہم بذالک ظلیم، ان سے پوچھو کون تم سے اس بات کا ضامن ہے؟ کنہیں تو ضمانت دیتی ہے بھائی؟ قارون کو یہاں بھی خزانے اور آگے بھی جناب خزانے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا یہ تو ابتلاء اور آزمائش ہے. خوشحالی اللہ دے رہا ہے، اقتدار دے رہا ہے. فرعون کو اقتدار دیا، نمرود کو دیا. یہ اقتدار صرف آزمائش ہے کہ اس اقتدار میں رہ کے میری مانتے ہو کہ اپنی منواتے ہو. یہ تو آزمائش ہے. ان سے پوچھو ان میں سے اس بات کا کون ضامن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شرکاء ہے؟ پس بلائیں اپنے شرکاء. انہوں نے ہماری توحید اور ہماری ذات و صفات میں جو شریک ٹھہرائے اور ہمیں چھوڑ کے ان کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتے رہے، انہی کے نام کے نظر و نیاز، انہی کے نام کے چڑھاوے کرتے رہے، تو یہ ان سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء. یہودیوں کا الزام یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک اسرائیلی کو پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے. آج ابھی لقالوا لن توصلنا الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یہ اسرائیلیوں کا نظریہ. یہود کا نظریہ صرف چند دن اگر ہم گئے تو گنے چنے چند دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے. یہ ان کا نظریہ. اور ایک طبقے کا آج نظریہ کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اور ایک طبقہ کہتا ہے 10 محرم کو ماتم کر لو، سبیلے لگوا لو اور امام حسین کے نام کے یہ کام کر لو، امام حسین تمہیں بخشوا لیں گے. اور ایک طبقہ کہتا ہے جہالت کی بنیاد پر سالانہ عرس میں چلے جاؤ اور جناب جہالت کی بنیاد پر، علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر یہ حرکتیں کر لو، یہ قبر والے تمہیں بخشوا لیں گے. اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم. اور جبکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم بیٹی سے کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹی سے کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کہ بیٹی ہونا یہ جنت کا دخول کا ذریعہ، اپنا ایمان اپنا عمل کام آئے گا. سفارش اگر نبی اور ولی کریں گے تو ایمان کے بعد نہیں کریں گے. بدو ایمان کے کوئی نبی ولی کسی کی سفارش ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوگی؟ قرآن نے کہا. لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوگی؟ قرآن نے کہا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوگا؟ قرآن نے کہا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلا دیا کہ ہم نے منع کر دیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی. عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھا کہ چلو میرے جنازہ پڑھنے سے مغفرت ہو جائے تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں. نبی تو رحیم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. تو کس نے کہا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم كفروا بالله ورسوله استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کس کا قول ہے؟ سورہ توبہ 10 پارہ قرآن کا قول ہے، اللہ کا فرمایا کہو ان سے اپنے شرکاء کو بلا لو. فلیات اور یہ سچ ہے. یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی. سب توجہ، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی.
یہاں پہ بعض نے اس کو حقیقت پہ معمول کیا، بعض نے مجاز پہ معمول کیا، پنڈلی سے مراد اللہ کی پنڈلی، بعض کہتے ہیں کہ جناب اس طرح سے جہت اور سمت اور وجود کا یہ تصور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بعض نے کہا نہیں مجاز پہ معمول کیا ہے، جس طرح قرآن میں ہے وہ متشابہات ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہے یہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن میں ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کیا ہے کہ میں خالی ہوں، اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، جہنم لبریز ہو جائے گی، یہ حدیث میں موجود ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ حدیث میں ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہمند ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہم نے قرابت داری رشتہ داری رحم کے رشتوں کو پیدا کیا اور وہ میری قبر سے جڑ گئے، یا اللہ یہ رحم کا خیال نہیں کیا جا رہا، قرابت داری کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں، ان کو اسی حد تک ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ دل میں اس کا تصور لانا، ہاتھ کیسا ہوگا، پنڈلی کیسے ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو یہ تمثیل ہے، یہ کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ عرش پہ متوجہ ہوئے، کیا میرے اور آپ کی طرح میں اور رائے صاحب اور آپ قالین میں ہم بیٹھ گئے تو اللہ اس طرح بیٹھ گئے وہاں پہ؟ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ تصورات کو دوڑاؤ مگر اللہ کی ذات کے تک ان کی رسائی مت لے کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، تجلی جب ہوگی تو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے اللہ کے وہ حکم مان کر تو وہ سجدہ کر سکیں گے، اور جو نہیں جنہوں نے فرمایا وہ سالمون، سجدے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، سالم تھے، جنہوں نے اس دنیا میں انکار کیا تو وہ سجدہ فلائے ستی نہیں کر۔ بعض حضرت اب ایک روایت میں سینئر صحابہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد ہے یکشف عن نور عظیم، اللہ تعالیٰ ایک نور عظیم کو ظاہر فرمائے، قیامت کے دن اللہ ایک نور عظیم کو، اس نور کو دیکھ کے سلام تمام مسلمان سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر دوسرا مفہوم اس کا جس پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، دوسرا مفہوم جو حضرات نے لیا ہے کہ اس سے مراد یکشف عن نور عظیم، ایک نور عظیم کو ظاہر کیا جائے گا، تمام مسلمان سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ دنیا میں جو عابد اپنے معبودوں کی سجدہ کرتے تھے ان کو وجود دیا جائے گا، سورج آئے گا، لوگ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، چاند کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جو جس کا سجدہ کر رہا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، پھر وہ یہ الگ ہو گئے، سورج کے پجاری الگ، چاند کے پجاری الگ، کواکب کے پجاری الگ، اور اس کے بعد ایک نور سے ظاہر ہوگا اور منافق اس کے سامنے جھک جائیں گے، مسلمان رک جائیں گے، نانا یہ وہ حقیقی نور نہیں ہے۔ پھر اللہ اپنی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے، یکشف عن نور عظیم، پھر مسلمان اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور باقی سارے یہ ہر ایک کا امتیاز الگ الگ ہوتے جائیں گے، اور ایمان والے وہ رہ جائیں گے، وہ صرف جھکیں گے اس نور عظیم کے سامنے، اس نور عظیم کے سامنے۔ اور یہ تو فرمایا، اور عبادت دو طرح کی، ایک عبادت بغیر ایمان کے دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری عقارت اور ضائع جائے گی، اور بغیر اللہ کی پہچان کے جو عبادت ہے، بغیر تسلیم و رضا کے جو عبادت ہے وہ ضائع اور بیکار عبادت کو اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور ان سے کہا تم اہل کتاب کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں نمائندہ بنا کے، پہلے ان کو اللہ کا نام پیش کرنا ہے، جب اللہ کی ذات کو مان لے پھر ان کے سامنے پانچوں عبادت نماز روزہ حج زکات کا ذکر کرنا ہے۔ وہ اگر اللہ کو نہ پہچانے تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے تو یہ وہ عبادت، وہ ریاضت بغیر اللہ کی پہچان کے جو ہے ساری عقارت اور ضائع چلی جائے گی، اور جو اللہ کی پہچان کے بعد عبادت کی ہوگی، اللہ کو مان کے عبادت کی ہوگی، ساری کی ساری کارآمد یوسف تو یہ فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی عبادت کو ظاہر فرمائیں گے کہ تمہاری یہ حقیقت یہ چیز ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس طرح بھیدوں کو ظاہر کیا جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ وہ پنڈلی کو کھولیں گے، یعنی تمہاری حقیقت کو، تمہاری عبادات کو کھول کے سامنے رکھ دیں گے، یہ ہے جو میرے لیے کی ہے اور یہ وہ ہے جو غیر خدا کے لیے کی۔ تو فرمایا
خاشعۃ ابصارہم ترہقہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پہ ذلت چھائی ہوگی، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، ذرا حالانکہ وہ سالم تھے، بالکل جسمانی طور پہ تند و توانا تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلایا جاتا تھا، نہیں آتے تھے، جنہوں نے دنیا میں ہماری بات کو لبیک نہیں کہا، جب ہم اپنی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے تو وہ کمر تختہ ہو جائے گی، جھک نہیں سکے۔ تو دنیا میں ہمارے حکم کی تعمیل میں لبیک کہتے ہوئے نہیں آتے تھے، حی علی الصلاۃ پہ توجہ نہیں، حی علی الفلاح پہ توجہ نہیں، وہ قیامت کے دن میں کیا ہو جائے گا؟ سجدہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فضل نہیں، آپ مجھے بھی چھوڑ دیں، اور جو مجھے جھٹلا رہا ہے میری ان باتوں کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، اور آخرت کو، میرے پیغمبر کی صداقت کو، قرآن کی صداقت کو، پیغمبر کی صداقت کو، جو انہیں جھٹلا رہا ہے چھوڑ دو، میں جانوں یہ جانے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے آہستہ آہستہ ان کو کھینچیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ جس کو اللہ نے خوشحالی دی ہے وہ اس ذام میں نہ رہے کہ میں اگلے جہاں بھی خوشحال ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خوشحالی دے کے ہم ان کی جب رسی کو کھینچیں گے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ خوشحالی کامیابی کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ آج کے دور جناب نے کیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جناب اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، سب کو نہیں دیتا وہ، مگر یہ دے کے بھی وہ آزما رہا ہے۔ آگے فرمائے وہ املی لہم من کیدی متین، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی سخت ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ آج بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، فاسق کو بھی مہلت دے رہا ہے، کافر کو بھی مہلت دے رہا ہے۔ اس مہلت سے اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہلت کو گمراہی کا ذریعہ نہ بنائے۔ آگے فرمائے ام تسلہم اجرا فہم من مغرم، آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں، آپ صبح میں شام میں دن میں رات میں سفر میں رات دن دعوت دے رہے ہیں، آپ اسی کو اجر مانگتے ہیں؟ آج کے دور میں تو اجر ہے، مانگا جاتا ہے، واز کا بھی مانگا جا رہا ہے، نعت خان بھی مانگ رہا ہے، رانا صاحب توجہ، جہاز کی ٹکٹیں بھی نہیں اور بہت کچھ مانگا جا رہا ہے، کھانے کی لسٹ بھی ہوتی ہے، میں نے یہ کھانا ہے، آرام دہ بستر کی لسٹ بھی، ہاں چمندی آئس کریم بھی لکھے ہوتا ہے کھانی، میرا مزاج یہ وارثان نبی ام تسألہم اجرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے پوچھو میں کسی اجر کا ڈیمانڈ کرتا ہوں تم سے، تو اس کے دعویٰ سے تم بوجھو لو، بتلاؤ ان اجری الا علی رب العالمین۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے ذمہ، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو خیر خواہی کی بنیاد پر تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، خیر خواہی کی انصح لکم، ہر نبی اپنے امت سے کہہ رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آگے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے، کیا ان کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب دیا اللہ نے کو، اور اس میں سے یہ جناب وہ لکھ رہے ہیں، اسے لکھ لیتے ہیں، نہیں۔ آگے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کی، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے اور عبادات ہیں، اس طرح ذکر ایک عبادت ہے، شکر عبادت ہے، اسی طرح صبر بھی ایک عبادت ہے۔ جا بجا اللہ نے قرآن میں کہا اور نمونے کے طور پہ کہا، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نمونہ دیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آگے فرما دیا کہ صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہیں ہونا، مچھلی والے کی طرح، یہ مچھلی والے کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا دیگر صورتوں میں بھی ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، نوح علیہ السلام ان کی تشکیل ہوئی ایک علاقے میں، اور علاقے والوں کو صبح میں شام میں سمجھایا، اور نبی ایک وقت کے بعد ان کو پھر عذاب موت کا ذکر کرتا ہے، بس اب عذاب آنے والا ہے، اور وہ نگاہ نبوت نے بھانپ لیا کہ عذاب کا وقت اب قریب ہے، عذاب کا وقت اب قریب ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ عذاب آنے والا ہے، اس کا وقت مقررہ کی ابھی اطلاع نہیں آئی، تو اس سے پہلے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ کر توجہ ہے صاحب، یہ آپ کی لغزش ہے اجتہادی، شرعی لغزش نہیں ہے کہ اللہ نے نماز کیا نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھا روزہ نہیں، حج کیا حج نہیں کہتا، ایسا نہیں ہے، یہ لغزش ہے، اور لغزش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی کی امتی کے اجتہاد پر لغزش ہو تو وہ معاف ہے، امت کے اجتہاد پر لغزش ہو تو معاف ہے، نبی اگر اجتہاد میں لغزش ہو جائے تو وہ حسنات الابرار سیئات المقربین ان کی وہاں بھی گرفت ہو جائے،
واضح حکم نہیں آیا تھا، تھی لغزش آدم علیہ السلام کی لغزش، تو اللہ نے خود کیا کہا، فناسیا بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، جب آپ گندم کا دانہ کھا رہے تھے تو ایک ذرے کا بھی عزم نہیں تھا، وہ بھلا دیا ہم نے، مگر چوکا نہ رہنا تھا، کیوں بھول گئے؟ سن، یہ نبی کی لغزش پہ بھی معاوضہ ہوتا ہے، خطا نہیں کہیں گے اس کو، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، خطا نہیں کہیں گے، یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ آج ہر تیسرا مولوی امت کو یہ موضوع شروع کر دیتا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام ان کی معاذ اللہ ان کو نیچا دکھاتا ہے، امام الانبیاء کو اوپر لے کے جاتا ہے، یہ انبیاء کی بیعت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، توجہ، بعض کو بعض پر فضیلت دی، کچھ صاحب کتاب ہے، کچھ صاحب کتاب نہیں، کچھ رسول ہے، سارے رسول نہیں، 313 کے قریب رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں، پھر ہر ایک کا درجہ ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، مگر ہم اس درجے پہ تکلم کی ہمیں اجازت، ہمیں کیا کہا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ہمیں کس راہ کے لیے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرفوعاً روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں وہ مچھلی والے سے بہتر ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مولانا ظفر عثمانی اعلیٰ السنن کے مصنف تشریف لائے، فرمایا بیٹے ذرا بات فرما دیں، یہ رشتے میں غالباً بھانجے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ موضوع شروع کرنے لگا، تلک الرسل فضلنا، یہ آیات قرآن کھولی تھی، شروع کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کھڑے ہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے بڑی حساس آیت پہ تو نے گفتگو شروع کر دی، دیکھنا کسی نبی کی بے ادبی نہ ہو، دیکھنا کسی نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے، توجہ، بے ادبی ہاں ایمان کو سلب کر دینے والی چیز ہے، تو میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں یہ لغزش ہے، اور امتی کی لغزش معاف ہے، نبی کی لغزش پہ اللہ مواخذہ کر رہا ہے، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اللہ نے واضح نہیں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، ان کا بس عذاب آنے والا ہے تو آپ چلے گئے، تو سب تو عذاب کا وقت قریب ہے، آخری امر کا انتظار نہیں ہو، چلے گئے تو وہاں جا کے ساحل کے کنارے وہ جب اس میں بیٹھے کشتی میں، تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، ان کا کوئی جناب علی کوئی ایک بندہ اپنے آقا کا نافرمان آ گیا، قرآن دادی، اور قرآن دادی میں نام کس کا؟ یونس علیہ السلام کا، ملا کہتا ہے، کشتی والے کہتے ہیں اتنا حسین چہرہ، یہ گناہ کا نہیں، قرآن دادی ہر دفعہ ان کا نام، تو ان کو وہ جناب علی ان کا ٹھیک ہے جاؤ اتر جائیں، اب اتر گئے، کچی دا شراب ہے جتنے بس لینا ہے، کشتی سے اتر رہے ہیں، اترا تو اللہ نے ایک مچھلی کو آرڈر دیا کہ وہ کھول لے، جیسے آپ اترے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی والے، مچھلی ہوت بھی مانا مچھلی اور نون مانا بھی، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب آپ ان سے بستی والوں سے خفا ہو کے چلے گئے، اور وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور گمان یہ کیا اس پر میری گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کب تو عذاب آنے والا ہے۔ تو پھر انہوں نے پکارا، جب کہ وہ نہایت غم سے ان کا دل بھرا ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اندھیرے اندھیرے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ہے، اور وہاں پہ کیا کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی قرب کی حالت میں ہو تو مچھلی والے کی طرح اللہ کو انہی لفظوں میں پکارے، لا الہ الا انت سبحانک۔ ساڑھے جاہل مولویوں نے بکری گال کر دیتی کہ آیت کریمہ بڑی جلالی ہے، گرم ہے، یہ پتہ نہیں گرم سرد کہاں سے آ گئی، اللہ کا نام ہے، گرم سرد کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ جی مجھے بہت سی خواتین کہتی ہیں کار صاحب میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا جلالی سی تو کام اور بگڑ گیا ہے، میں ابھی پاوے سی جڑے گرم سی اللہ کا نام ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں پڑھیں گے دماغ کمزور ہے تو اس میں خشکی اور تری دماغ کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ تھوڑے بادام شدام کھا، تھوڑا پڑھ جنہ دماغ سہل ہے، گڈی انہیں کو دوڑاؤ جناب نے جنی کی جناب اندر پاور ہے، ہوں جناب ماٹھی گڈی کو کراچی لے جاؤں گے تو انجن نے جواب دینا ہے، کھوتی ریڈی تو جان تو رہی کراچی، وہ تو دیکھنا اپنی طاقت کو دیکھنا ہے، اللہ کا نام گرم سرد نہیں، اپنی دماغی کیفیت کو دیکھو، اور یہ اگر یہ اس میں خشکی ہے تو اس کو جناب کو زیتون لگاؤ، کوئی روغن بادام لگاؤ، کوئی اس کو طاقتور کرو۔ خیر تو فرمایا کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، صبر مستقل بات، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی وجود اللہ کی توفیق کے لیے، اس کی بھی کس سے توفیق مانگنی ہے؟ اللہ سے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری اللہ کی توفیق سے، اس طرح صبر بھی، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے صبر۔
صبر اتنی بڑی عبادت ہے، قرآن میں ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صابرین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تکالیف آئیں، دکھ درد حزن و ملال آئیں دین کے راستے میں، صحت کے معاملے میں، کسی بھی عنوان سے، تو کیا کرے؟ صبر کا دامن اٹھا لے۔ بے صبری، زبان پہ شکوہ اور شکایت، نازیبہ جملے، جزا اور فضا، یہ کیفیت نہ ہو۔ فصبر، صبر ایک مستقل عبادت ہے۔ ہاں، لولا ان تدارکہ، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر وہ بعض نے کہا 3 دن، بعض نے کہا 10 دن، بعض نے کہا 40 دن، اس میں قرآن خاموش ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ باہر آئی، بالکل آپ صحیح حالت میں تھے، صرف باہر کی ہوا نہیں لگی اس لیے کھال میں نرمی آ گئی، بالکل صحت یاب تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ سورہ صافات میں ہے، سورہ محمد علیہ شجرۃ من یقطین، مچھلی نے جہاں باہر نکالا وہاں ہم نے درخت اگا دیا۔ درخت کیا تھا؟ کدو کی بیل تھی۔ کیا تھا؟ کدو۔ اور لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے، فرمایا اس میں صحت کے تمام سبزیوں میں سب سے زیادہ وٹامن اس میں ہے، اور یہ قوت حافظہ مضبوط کرتی ہے۔ اور اس لیے ماہرین بتلاتے ہیں کہ سارے سبزیوں کے پتوں پہ مکھی بیٹھتی ہے، کدو کے پتے پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہاں، نہیں بیٹھتی اس میں۔ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی تھی کدو۔ اور خیر پھر وارسلناہ الی مئۃ الف، اس کے بعد پھر اللہ نے تشکیل فرمائی 1,20,000 کی آبادی کی طرف دوبارہ بھیجا۔ تب ان کو سمجھاؤ، اور پیچھے والے وہ توبہ طائب ہو گئے تھے پکی۔ تو فرمایا آپ نے اس طرح جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی مچھلی والے کی طرح، صبر، جو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں صبر کریں، بالآخر نتیجہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیرے رب کی نعمتوں نے اس کا تدارک کر لیا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر نقصان ہوتا۔ لنبذ بالعراء وهو مذموم، ان کو پھینک دیا گیا چٹیل میدان میں، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور وہ مذموم، ذرا کہ وہ ہلکی سی وہ جناب اپنی کیفیت میں تھے۔ فاجتباہ ربہ، پھر اللہ نے چن لیا اس کو، اس کے رب نے برگزیدہ خلائق، پھر بنا دیا اس کو صالحین میں سے۔ وہ گنہگار نہیں تھے، گنہگار نہیں، کن میں سے؟ وہ فجعلہ صالحین، ٹھیک ہے۔ اور قریب ہے کہ کافر لوگ یہ پھسلا دیں ان کی نگاہیں، ان کو پھسلا دیں ان کی نگاہیں آپ کو۔ یہ جو نظر ہے، نظر یہ تاخیر سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا، اور ماشاءاللہ نہ کہنا، وہ کسی اچھی چیز کو دیکھنا، تو یہ نظر جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا یہ بھی حق ہے اور اس سے نقصان ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بہت سے زندہ لوگوں کو قبر میں اتار دیتی ہے، اونٹوں کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے یہ، کیا ہے اتنی؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک تالاب کے حوض کے کنارے ایک صحابی کپڑے اتار کے، وہ بڑا خوبصورت جسم تھا، نہا رہے تھے، ایک شخص آیا، وہ بھی ایمان والا، وہی اتنا خوبصورت جسم اسی وقت بخار کی حالت میں چلے گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے علاج بھی بتلایا ہے، بڑا مشکل اس دور میں۔ فرمایا جس کی نظر لگتی ہے اسی کا مستعمل وضو کا پانی، غسل کا پانی اس کے اوپر ڈالو، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اس کو کہا جائے جناب تو وضو کر کرنا، کمارے تیری نظر جو میں یوں پڑا تو بڑا چنگی نظر آیا تھا، میں نے ہے بڑا مشکل، میں نے بتایا نا۔ ہاں، تو یہ جس طرح مکھی کی دونوں پر، ایک پر میں بیماری کے وہ جراثیم ہے، ایک میں صحت کے، اگر مکھی ڈوب جائے، طبیعت کراہت ہے تو نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، اور اگر آپ کی طبیعت مانتی ہے تو پھر مکھی کو ڈبو دو، پھر نکال لو۔ وہ ہمیشہ جب بھی مکھی کسی چائے کے کپ میں گرتی ہے تو جس میں جراثیم ہے وہ پر پہلا ڈالتی ہے، وہ، اور اس کے بعد باہر نکلے گی وہ، اور دوسری میں صحت کے جراثیم ہے، دوسری پر میں ڈبو کے باہر نکال لو، وہ تکلیف ظاہر ہو جائے گی پوری ڈبو دو۔ اسی طرح جس کی نظر لگ رہی ہے جس کی، اسی سے اس کا علاج ہو رہا ہے، اسی کا مستعمل پانی وضو کا، غسل کا، اس کو جناب نے ڈالو نظر والے پہ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، تو نظر بالکل حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہاں، بالکل جیسے جادوگر سحر کرتے ہیں باضابطہ بیٹھ کے اور نتیجہ ان کا ہلاکت اور نقصان ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کی نظریں۔ اس کا بچنے کا طریقہ، اچھی چیز کو دیکھو، اچھا جوان دیکھو، اچھی گاڑی دیکھو، اچھا مکان دیکھو، اچھا بزنس کاروبار کسی کا دیکھو، اچھی جناب کوئی بھی چیز دیکھو، کیا کہو؟ ماشاء اللہ، نظر نہیں، کیا کہو؟ ماشاء اللہ۔ بھائی جو بھی چنگی شے بنائی ہے رب، میرے رب نے بنائی، کیا بات ہے، اللہ کی کیا شان ہے، نظر وہ تو قریب ہے کہ ان کی نظریں وہ آپ کو پھسلا دیں جب یہ سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں معاذ اللہ مجنون۔
فرمایا وما ہوا الا، جبکہ یہ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو آپ کو مجنون کہتے ہیں. فرمایا جبکہ یہ قرآن نصیحت کا پیغام ہے دونوں جہاں والوں کے لیے، دونوں جہاں. اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں قرآن پہ اور صاحب قرآن پہ اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس کی پختگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے دماغ کے انتھک خانوں میں داخل ہو جائے اور دل کے اندر وجدان میں چلا جائے. قرآن پہ ایمان، قرآن کی باتوں پہ ایمان، صاحب قرآن کے تمام پیغام پہ اور آپ کے مشن پہ اللہ ہمیں کامل و مکمل ایمان، یقین اور وجدان کی کیفیت میں اللہ ہمیں نصیب فرمائے.